صدام حسین نے 1980 میں جب عرب دیشوں کی مدد سے ایران کے اوپر حملہ کیا تھا اور عراق اور ایران کی ایک لمبی جنگ کا آغاز ہوا تھا، تو شروعاتی دنوں میں تو صدام حسین کی عراقی آرمی ایران کے اوپر حد سے زیادہ بھاری پڑی تھی، اور عراق نے مہینے اور ہفتے تو چھوڑیے بلکہ چند دنوں کے اندر ہی ایران کے ایک بڑے علاقے پر قبضہ بھی کر لیا تھا۔ مگر جیسا کہ پیچھے ہم جان چکے ہیں کہ کچھ وقت کے بعد ہی ایران نے بڑی ہی تیزی کے ساتھ واپسی کرنی شروع کر دی تھی، اور وہ ایران کے جو جنگ کے شروع ہوتے وقت عراق کے مقابلے میں حد سے زیادہ کمزور تھا، وہ اب عراق کے اوپر ہی بھاری پڑنے لگا تھا۔ نوبت ایسی آ گئی تھی کہ اپنا حد سے زیادہ نقصان دیکھتے ہوئے اب صدام حسین نے جنگ بندی کی کوششیں بھی شروع کر دی تھیں، مگر ایران کے لیڈرز تو جنگ بندی کے لیے اب بالکل بھی تیار ہی نہیں تھے، بلکہ انہوں نے تو یہ شرط رکھ دی تھی کہ وہ اس وقت تک ٹیبل پر بیٹھیں گے ہی نہیں کہ جب تک صدام حسین استعفیٰ دے کر عراق کی گدی سے اتر نہیں جاتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے صدام حسین یا عراقی آرمی یہ مانگ تو مان نہیں سکتی تھی، تو اسی لیے چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی یہ جنگ آگے بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ مگر ساتھیوں، عراق اور ایران کے علاوہ اس دور میں ایک اور تیسرا بھی پلیئر تھا کہ جس کی حد سے زیادہ خواہش تھی کہ یہ جنگ لمبی سے لمبی چلتی رہے، اور اس جنگ کو وہ لمبا بنانے کے لیے اندر ہی اندر الگ الگ طریقوں کا استعمال بھی کر رہا تھا، اور وہ تیسرا پلیئر کوئی اور نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت مطلب کہ امریکہ تھا۔ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی تھی اور ایران عراق کے اوپر بھاری پڑنا شروع ہوا تھا، تب سے ان سارے عرب دیشوں کے ہوش اڑے پڑے تھے۔ ان لوگوں کی وہ ساری طاقت، وہ سارا پروپیگنڈا، وہ سارا دھیان کہ جو پہلے اسرائیل کے اوپر رہا کرتا تھا، اب پوری طریقے سے ایران کے اوپر آ چکا تھا، کیونکہ یہ دیش کلیئرلی دیکھ رہے تھے کہ عراقی آرمی کہ جو اس دور میں مڈل ایسٹ کی سب سے طاقتور آرمی سمجھی جاتی تھی، وہ عرب دیشوں کے سپورٹ کے باوجود بھی ایران کو پوری طریقے سے پیچھے نہیں دھکیل پا رہی تھی، بلکہ ایران تو اب الٹا اس پر بھاری پڑ رہا تھا۔ تو اسی لیے اب عرب دیشوں کو یہ خطرہ ستا رہا تھا کہ اگر فیوچر میں کبھی ایران نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا تو وہ تو کچھ کر بھی نہیں پائیں گے۔ بس اسی لیے اب اچانک سے آس پاس کے سارے عرب دیش اپنا سب سے بڑا اور خطرناک دشمن ایران کو سمجھنے لگے، اور اسی چیز کو امریکہ نہ صرف دیکھ رہا تھا بلکہ اس کا فائدہ بھی اٹھا رہا تھا۔ جنگ کے تیسرے چوتھے سال میں ہی جہاں ایک طرف ایران کی آرمی اب بڑھتے بڑھتے 4 لاکھ کا آنکڑا پار کر چکی تھی، تو وہیں دوسری طرف یہ جو آس پاس کے عرب دیش تھے، ان میں سے کسی کی بھی آرمی لاکھ تو چھوڑیے بلکہ ابھی ہزاروں میں تھی، اور یہ چھوٹی آرمی بھی نہ تو اس طرح سے ٹرینڈ تھی اور نہ ہی اتنی ایڈوانس تھی کہ وہ ایران کے فوجیوں کا مقابلہ کر سکے۔ تو ان عرب دیشوں میں بھی خاص طور سے جو سب سے بڑا عرب دیش تھا مطلب کہ سعودی عربیہ، اس کو اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ اگر فیوچر میں ایران سے حفاظت کی گارنٹی چاہیے ہے تو وہ اس کو صرف اور صرف امریکہ سے مل سکتی ہے۔ اس کی وجہ سمپل تھی، کیونکہ سعودی عربیہ پر حکومت کرنے والا جو خاندان ہے مطلب کہ آل سعود فیملی، وہ پہلے ہی امریکہ سے اس طرح کے معاہدے کر چکی تھی، اور انہی معاہدوں اور حفاظت کی گارنٹی کے خاطر ہی امریکہ کے جو فوجی اڈے تھے یا پھر بحری جہاز تھے، وہ نہ صرف مڈل ایسٹ کے علاقے میں آ چکے تھے بلکہ لگاتار آ بھی رہے تھے۔ تو اب ان تمام حالات پر نظر ڈالتے ہوئے اس دور کے جو امریکن پریزیڈنٹ تھے مطلب کہ رونالڈ ریگن، انہوں نے اندر ہی اندر ایک ایسی چال چلنی شروع کی کہ جس چال نے ایران کو اس جنگ کو لمبے وقت تک کھینچنے میں مدد کرنی شروع کر دی۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ اس دور میں ایران کے پاس امریکہ کا حد سے زیادہ اسلحہ موجود تھا، مطلب امریکن ویپنز موجود تھے، اور یہ سارے ہتھیار وہ تھے کہ جو محمد رضا پہلوی کے دور میں امریکہ کی طرف سے ایران کو دیے گئے تھے، مگر اب یہ حد سے زیادہ پرانے بھی ہو چکے تھے، اور ایران کو اگر ان کا استعمال کرنا تھا تو اس کو ان کے اسپیئر پارٹس کی ضرورت تھی جو امریکہ ایران کو دے نہیں رہا تھا۔ مگر ایران نے اس کا جگاڑ یہ نکالا تھا کہ ان ہتھیاروں کے جو اسپیئر پارٹس تھے وہ اس نے ویتنام سے خریدنا شروع کر دیے تھے۔ دراصل ویتنام میں لڑی گئی لمبی جنگ میں ہار کے بعد جب امریکہ وہاں سے بھاگا تھا تو ان کا حد سے زیادہ ہتھیار وہیں پر رہ گیا تھا، جس ہتھیار کے اسپیئر پارٹس ہی پھر اس دور میں پوری دنیا کی بلیک مارکیٹ میں گھوم رہے تھے، اور اب ایران عراق سے مقابلہ کرنے کے لیے ویتنام سے یہی اسپیئر پارٹس لگاتار خرید رہا تھا۔ اور صرف ویتنام ہی کیوں بلکہ ایران اس دور میں کچھ ضروری پرزے سنگاپور یا پھر ایمسٹرڈام جیسے شہروں کی پرائیویٹ مارکیٹ سے بھی لے لیا کرتا تھا، اور امریکہ کہ جس نے ایک طرف تو ایران کو آتنکواد پھیلانے والے دیشوں کی لسٹ میں ڈال دیا تھا، اس کو ان تمام چیزوں کی خبر تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ نہ تو اس سپلائی کو روکتا تھا اور نہ ہی وہ ان شہروں یا مارکیٹس کو ایران کو یہ سب کچھ دینے سے منع کیا کرتا تھا۔ مطلب امریکہ کی خفیہ ایجنسی کو سب کچھ پتا تھا، مگر پھر بھی وہ شانت تھے کہ مانو ان کو کچھ پتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ چاہتے تھے
تھے کہ یہ سب کچھ یوں ہی چلتا رہے۔ اب ساتھیوں، جیسے جیسے وقت اور گزرا اور یہ جنگ اپنے 5ویں سال میں شروع ہوئی تو عراق اور ایران دونوں نے ہی ایک دوسرے کے شہروں میں جو سویلین ٹارگیٹس تھے ان پر بھی حملے کرنے شروع کر دیے۔ جہاں ایک طرف عراق نے اگلے 2-3 مہینے کے اندر تہران پر لگ بھگ 40 کے قریب میزائل اٹیکس کیے، تو وہیں دوسری طرف اب ایران نے بھی عراق کی راجدھانی بغداد کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، جس سے اب ہوا یہ کہ فوجیوں کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کی بھی بڑے لیول پر موتیں ہونی شروع ہو گئیں۔ اس کے علاوہ اب ان دونوں دیشوں نے پرشین گلف کے اندر ایک دوسرے کے جو آئل ٹینکرز تھے ان کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا، تاکہ دونوں کو زیادہ سے زیادہ اکنامک نقصان پہنچایا جا سکے۔ نشانہ بنائے جانے والے یہ وہی تیل کے ٹینکرز ہوا کرتے تھے کہ جو یہاں سے تیل دنیا کے کسی دوسرے علاقے میں لے جا رہے ہوتے تھے۔ دھیرے دھیرے اب حالات اتنے زیادہ خراب ہو چکے تھے اور جنگ اتنی زیادہ شدت پکڑ چکی تھی کہ 1986 میں پھر فائنلی وہ ہوا کہ جو دنیا نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ عراق نے اب ڈیسپریٹ ہو کر ایران کے خلاف کیمیکل ویپنز استعمال کرنے شروع کر دیے تھے۔ اس کے بعد سال 1987 میں کہ جب یہ خطرناک جنگ اپنے 7ویں سال میں انٹر ہو چکی تھی تو رشیا نے انٹری لی، ان دونوں کے بیچ بچولیے کا کردار ادا کرتے ہوئے معاملے کو کافی حد تک ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ اب رشیا کے کردار کے بعد بھی یہ جنگ تو پوری طریقے سے بند نہیں ہوئی تھی، مگر ہاں اتنا ضرور ہو گیا تھا کہ عراق نے ایران کی شہری آبادی پر حملے کرنے بند کر دیے تھے۔ جواب میں اب ایران نے بھی عراق کی جو شہری آبادی تھی اس کے اوپر حملے بند کر دیے تھے۔ اب یہاں پر ویسے یہ بھی دھیان دینے والی بات ہے کہ یہ دونوں طاقتیں جو ایک دوسرے کے شہروں پر اٹیک کر رہی تھیں، اس میں عراق کے مقابلے میں ایران کا نقصان زیادہ ہو رہا تھا۔ حالانکہ ایران بھی جوابی کارروائی تو کر رہا تھا، جس کی وجہ سے عراق کے شہروں میں بھی ہمیشہ خطرے اور ہیبت کا ماحول بنا رہتا تھا۔ ساتھیوں، اسی سال مطلب کہ 1987 میں ہی کچھ اور بھی دنیا میں ایسی چیزیں ہوئی تھیں کہ جنہوں نے اس کھائی کو اور بھی زیادہ گہرا کر دیا کہ جو ایران اور باقی عرب دیشوں کے بیچ موجود تھی۔ خاص طور سے سعودی عربیہ اور ایران تو ایک دوسرے کے اور بھی زیادہ کٹر دشمن بن گئے تھے۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ 24 جولائی 1987 کو کویت کا ایک بہت بڑا تیل کا ٹینکر پرشین گلف سے گزر رہا تھا، جس کی حفاظت دستور کے مطابق امریکہ ہی کر رہا تھا تاکہ ایران اس کو ٹچ نہ کر سکے، کیونکہ اس دور میں عام طور پر یہی کام کیا جا رہا تھا۔ مگر اس کے باوجود بھی اس جہاز کے اوپر حملہ ہو گیا، وہ بھی ایک ایسی مائن کے ذریعے سے کہ جو ایران کی طرف سے خفیہ طور پر اسپیڈ بوٹ کے ذریعے سے سمندر کے اندر لگائی گئی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے، امریکہ جیسی بڑی طاقت کی سیکیورٹی کو بریچ کرنا کوئی عام بات تو تھی نہیں، یہ بہت بڑی بات تھی اور دنیا کے لیے بہت بڑی خبر تھی۔ اس خبر نے فوراً ہی جہاں ایک طرف ایران کے عام لوگوں میں جوش بڑھ دیا، وہاں جوش سے نعرے لگنے لگے کہ ہم نے امریکہ جیسے بندے کی سیکیورٹی کو توڑتے ہوئے حملہ کر دیا ہے، تو وہیں دوسری طرف جو باقی عرب دیش تھے ان کی لیڈرشپ غصے سے بھر گئی، کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے نہ صرف دنیا کے سامنے بلکہ اپنے ہی لوگوں کے سامنے شرمسار کرنے والی چیز تھی۔ بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ کچھ دنوں کے بعد ہی ایک اور بڑا معاملہ ہوا یہ کہ حج کے دوران لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ نے سعودی عربیہ میں ایران کی سپورٹ میں ایک جلوس نکالا، ایک بڑا پروٹیسٹ ہوا اور اس پروٹیسٹ میں پھر معاملہ بگڑ گیا۔ حالات ایسے ہو گئے کہ سعودی عربیہ کی فورسز نے گولی چلا دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے 400 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی، جس میں سے آدھے سے زیادہ تو ایرانی ناگرک ہی تھے، جبکہ باقی جگہ کے لوگ تھے وہ ظاہر سی بات ہے ایرانین سپورٹر تھے۔ اب اس چیز نے ایران اور سعودی عربیہ کے بیچ نفرت اور بھی زیادہ بڑھا دی۔ حالات تو ایسے بن گئے کہ اب ایران کے بڑے بڑے جلوس کے اندر جو نعرے اسرائیل اور امریکہ کے لیے لگائے جاتے تھے، مطلب کہ ڈیڈ ٹو امریکہ اور ڈیڈ ٹو اسرائیل، وہ نعرے اب آل سعود کے لیے بھی لگنے لگے تھے۔ اور ایک دن پھر ایران کی ایک بڑی بھیڑ نے ایران کے اندر موجود سعودی عربیہ اور کویت کی جو ایمبیسیز تھیں ان کے ساتھ بالکل وہی کیا کہ جو کچھ سال پہلے انہوں نے امریکن ایمبیسی کے ساتھ کیا تھا۔ مطلب بڑی بھیڑ اس میں داخل ہو گئی، وہاں پر خوب توڑ پھوڑ کی، ایون سعودی ایمبیسی کو آگ کے حوالے کر دیا گیا، جس میں ایک سعودی ڈپلومیٹ کی موت بھی ہو گئی۔ جب تک اس آگ کو ٹھنڈا کیا گیا اور اس کو بجھایا گیا، تب تک سعودی عربیہ اور ایران کے بیچ جو بچے کچے نام کے رشتے تھے وہ بھی پوری طریقے سے ختم ہو چکے تھے۔ اب دوستو، جنگ کی صورتحال کچھ اس طریقے سے تھی کہ ایران اس عراق کا پچھلے کئی سالوں سے لگاتار برابری کے ساتھ مقابلہ تو کر رہا تھا کہ جس کو تمام عرب دیشوں کا سپورٹ حاصل تھا، مگر ڈپلومیٹیکلی دیکھا جائے تو وہ وقت کے ساتھ آئسولیٹ ہوتا جا رہا تھا۔ جس طرح سے کسی دور میں امریکہ سے اس کے رشتے پوری طریقے سے ختم ہو گئے تھے، اب سعودی عربیہ سے بھی ختم ہو چکے تھے، باقی عرب دیش بھی اس کے دشمن ہی تھے، اور اب تو ویسٹرن پاورز بھی اس کے خلاف بڑھ کر آگے آنے لگی تھی۔ جی ہاں، 1987 میں ہی اب امریکہ، فرانس اور برٹین نے باقاعدہ پرشین گلف کے علاقے میں اپنا نیوی کا بلڈ اپ شروع کر دیا تھا، اور اس چیز نے اب اس ایران کے اوپر حد سے زیادہ پریشر ڈالنا شروع بھی کر دیا
دیا تھا کہ جو پچھلے 7-8 سال سے لگاتار جنگ لڑ رہا تھا، جس جنگ نے آلریڈی اس کو اندر سے پوری طریقے سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، اب تو عراق نے بھی دوبارہ سے جنگ کو اور بھی زیادہ تیز کر دیا تھا۔ اس نے تہران کے اوپر لگاتار لانگ رینج میزائل سے اٹیک کرنے شروع کر دیے تھے، اور تو اور حالات اس وقت اور بھی زیادہ خراب ہو گئے کہ جب عراق نے ایک بار پھر سے کیمیکل ویپنز استعمال کرنے شروع کر دیے۔ ظاہر ہے ایران کے پاس ان کیمیکل ہتھیاروں کا تو کوئی بھی توڑ نہیں تھا، اور اس معاملے میں بچی کچی کسر امریکہ کے ایک حملے نے پوری کر دی۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ جولائی 1988 میں ایران کا ایک مسافر والا جو جہاز تھا وہ گلف کے اوپر سے گزر رہا تھا کہ اچانک سے ایک امریکی میسائل نے اس کو نشانہ بنایا۔ فوراً ہی وہ پلین تو تباہ ہو ہی گیا، ساتھ ہی میں ختم ہو گئے وہ 290 عام بے گناہ لوگ۔ اب امریکہ کی طرف سے یہ کہنا تھا کہ امریکہ کی ملٹری نے غلطی سے اس کو نشانہ بنایا، ان کو لگا کہ شاید یہ جنگی جہاز ہے اور اسی لیے غلطی سے اٹیک ہو گیا۔ مگر دوسری طرف بالکل انیشیل اسٹیج میں ایرانین لیڈرشپ کی طرف سے اس کا مطلب کچھ اور نکالا گیا تھا۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ شاید امریکہ اب کھل کر عراق کے ساتھ ایران کے خلاف جنگ میں کود چکا ہے، اور پہلے ہی ایران کیمیکل ویپنز وغیرہ کا پریشر محسوس کر رہا تھا، تو اسی لیے اب ایرانین لیڈرشپ نے بھی آخرکار سیریسلی جنگ بندی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ مطلب وہ ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جبکہ عراق کے بارے میں تو ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ وہ تو جنگ کے کچھ وقت کے بعد سے ہی، مطلب بالکل شروعاتی سالوں سے ہی سیز فائر کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ تو اس طرح سے مسلم دنیا کی ان دونوں بڑی طاقتوں کے بیچ لڑی جانے والی اس لمبی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ جب یہ خونی جنگ ختم ہوئی تو دونوں ہی طاقتوں میں سے کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ مطلب نہ تو صدام حسین روح اللہ خمینی کو گدی سے ہٹانے میں یعنی کہ رجیم چینج کرنے میں کامیاب ہو پائے، نہ ہی ایران کے کسی خاص علاقے پر قبضہ کر پائے۔ دوسری طرف اگر ایران کو بھی دیکھا جائے تو ایران نے اپنا اپر ہینڈ ہونے کے بعد جو شرط رکھنی شروع کر دی تھی کہ صدام حسین گدی چھوڑیں، تو ایران بھی اپنے اس گول میں کامیاب نہیں ہو پایا۔ مطلب لاکھوں لوگ مرے مگر ہاتھ کسی کے کچھ نہ آیا۔ اب مڈل ایسٹ کی یہ لمبی جنگ کہ جس کا کوئی کلیئر ونر یا کلیئر لوزر تو نہیں تھا، مگر اس کے اثرات مڈل ایسٹ پر کافی ہوئے۔ سب سے پہلا اثر تو یہی تھا کہ عراق کی آرمی مڈل ایسٹ کی ایک طاقتور آرمی بن کر ابھری کہ جس کے پاس فیلڈ پر لڑنے کا زبردست تجربہ تھا۔ دوسرا اثر یہ تھا کہ ایران میں انقلاب آ جانے کے بعد روح اللہ خمینی کی جو حکومت لڑکھڑا رہی تھی، اپنے آپ کو صحیح طور پر اسٹیبلش نہیں کر پائی تھی، اب اس جنگ کی وجہ سے اندر سے بہت زیادہ مضبوط ہو گئی تھی، کیونکہ سارے کے سارے لوگ اس جنگ کی وجہ سے ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے تھے۔ اس جنگ کا ایران کے اوپر ایک اور اثر یہ بھی ہوا تھا کہ ایران کی فوج کے جو انقلاب کے بعد لاکھ سے نیچے آ کر ہزاروں میں رہ گئی تھی، اب وہ بڑھتے بڑھتے 5 لاکھ کا آنکڑا پار کر چکی تھی، جبکہ وہ والنٹیئرز کے جن کو جنگ کے دوران بھرتی کیا گیا تھا اور ٹریننگ دی گئی تھی تاکہ وہ کسی ایمرجنسی کی کنڈیشن میں مقابلہ کر سکیں، لڑ سکیں، ان کی تعداد تو اب 24 لاکھ کے قریب پہنچ گئی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس جنگ نے ایران کو نمبرز میں تو اتنا اوپر پہنچا دیا تھا کہ آس پاس کے عرب دیشوں کے ہوش اڑ رہے تھے۔ حالانکہ ایران کا اس جنگ کی وجہ سے ایک نقصان بھی ہوا تھا، اور وہ یہی تھا کہ وہ مڈل ایسٹ اور باقی دنیا میں کافی حد تک آئسولیٹ ہو گیا تھا، خاص طور سے سعودی عربیہ کے ساتھ تو اس کی اس کولڈ وار کا آغاز ہو گیا تھا کہ جس کو آج 2026 کے دور میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ وہیں عراق کے لحاظ سے دیکھیں تو اس جنگ کا اس کو سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوا تھا کہ لیڈر صدام حسین کی امیج کیمیکل ویپنز استعمال کرنے کی وجہ سے پوری دنیا میں حد سے زیادہ خراب ہو گئی تھی، جبکہ دوسرا نقصان یہ تھا کہ عربوں کے بہکاوے میں آ کر صدام حسین نے ایران کے اوپر حملہ تو کر دیا تھا، مگر عربوں کی طرف سے لگاتار ملنے والی مدد کی وجہ سے اب عراق کے اوپر حد سے زیادہ قرضہ ہو گیا تھا، جس نے اس کی اکنامی کو بری طریقے سے تباہ کر دیا تھا، اور اسی بھاری قرضے اور اسی تباہی کی وجہ سے ایک بار پھر سے صدام حسین کو ایک اور نئی جنگ کی طرف جانا پڑا۔ وہ نئی جنگ کویت کی جنگ تھی۔ اب آخر صدام حسین نے کویت کے اوپر حملہ کیوں کیا تھا، اس کا نتیجہ کیا نکلا، یہ ہم اپنی اگلی کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ باقی آخر میں جاتے جاتے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ضرور کرنا چاہیں گے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا سیکنڈ چینل کہ جس پر آج کل ہم ایران وار کی اپڈیٹ دے رہے ہیں اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ڈسکرپشن اور کامنٹس باکس میں لنک مل جائے گا، ورنہ یوٹیوب پر RH نیٹورک انفلٹرڈ لکھ کر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو بھی اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کریں، اور ہاں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔